السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کا یہ جو معاملہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے، اور اس ضمن میں انجینئر محمد علی مرزا ہی کی دعوت پر مفتی طارق مسعود انجینئر مرزا کی شہر جہلم پہنچے، اور وہ ساری معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا، مختلف اور لوگوں نے بھی آپ کے سامنے رکھا، ہر مکتبہ فکر جو ہے اس نے اس کے اوپر مفتی طارق مسعود ہی کی جو ہے وہ پذیرائی بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو اقدام کیا وہ ان کی طرف سے بالکل ٹھیک قدم تھا، اور مرزا جو ہے وہ جھوٹا ہے، مرزا جو ہے وہ فرار ہے، اور اس کے اندر نہ گراؤنڈز ہیں، نہ تپڑ ہے، نہ ہمت ہے کہ کسی مکتبہ فکر کے کسی عالم کے آگے بیٹھ جائے۔ اور اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس شخص کے پیچھے کوئی مکتبہ فکر کا کوئی شخص نہیں، تو ایک ایسا شخص جس کے ساتھ کوئی مکتبہ فکر کا کوئی بھی شخص نہ ہو، کوئی بھی ایگری نہیں کرتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی تعلیم میں صرف کی ہیں، یہ اتھارٹیز ہیں ان دیئر اون ریسپیکٹیو ایریاز، تو اور وہ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی بیکنگ نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی بد اخلاق ہے، گستاخ ہے، یہ غلط انفارمیشن لوگوں کو پہنچا رہا ہے، نام قرآن حدیث کا لیتا ہے اور غلط انفارمیشن پہنچاتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر میں اسٹیٹسکوپ لگا کے بیٹھ جاؤں تو میں ڈاکٹر نہیں ہو جاؤں گا، تو اسٹیٹسکوپ لگانے سے، وائٹ کوٹ پہننے سے جس طرح کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، تو بخاری شریف سامنے رکھ کر کوئی محدث نہیں بن جاتا، بخاری شریف ٹیبل پر سجانے سے کوئی محدث نہیں بن جاتا، اور روایتیں پڑھ پڑھ کے اس میں سے اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر کے لوگوں کو پیش کرنا، اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کر چونکہ آج بات کریں گے کہ مرزا کی اس حرکت کے بعد مرزا کے اپنے فالوورز ڈیوائیڈ ہو گئے، دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ جو اندھے بھکت کی طرح اب بھی مرزا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یار کوئی بڑی وجہ ہوگی، سنڈے کو پتہ چلے گی۔ ہاں سر، آپ سنڈے کا انتظار کریں، سنڈے کو پتہ چلے گی۔ سنڈے کو کچھ نہیں پتہ چلنا آپ کو، کوئی شاطر آدمی ہے، کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ کے لائے گا کہ پھر عقل تو آپ دے چکے ہیں اس کو، پھر اس کے پیچھے لٹو کی طرح لگ جائیں گے۔ اور وہ جو اس سے اب کٹ گئے ہیں، بددل ہو گئے ہیں، وہ تو اس کے چینل کے اوپر جا کے لکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک ویڈیو آج اس کے چینل پہ ریلیز ہوئی ہے، اس کے اپنے فالوورز نے کہا ہے کہ یار آپ نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ہم آپ کی دی گئی انفارمیشن کو آگے اب کس منہ سے پھیلائیں؟ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بھائی سبسکرائبرز ان کے، جو آگے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ مرزا جی نے تو پیٹھ دکھا دی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو تو اب ٹکٹ کٹا کے کراچی پہلے جانا چاہیے، اور آپ کو اب کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کرنی چاہیے سوائے اس ویڈیو کے جو آپ نے مفتی صاحب کے ساتھ بات کریں، آپ جا کے مفتی طارق مسعود کے ساتھ۔ اس کے اپنے سبسکرائبرز کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ آج اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے کسی اور چکر میں، یہ بتانے کے لیے کہ ہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ جو ہوتا پرانا طریقہ ہے نا سیاست بازی کا، کہ عوام بھول جاتی ہے۔ نہیں سر، آپ کے سبسکرائبرز آپ کو نہیں بھول رہے، اور ہم بھولنے بھی انشاءاللہ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ جیسا آدمی اب ایکسپوز ہو گیا ہے، جس نے بہت بہت بدتمیزیاں، گستاخیاں کی ہیں دین کے نام پر، لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہے۔ اور ہر عالم، ہر مکتبہ فکر، اب آپ دیکھیں نا، سواد اعظم ایک طرف اور یہ ایک الگ ہے، بیچارہ کہہ سکتے ہیں ان اے سینس، کیونکہ یہ گمراہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی اس راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، اور لوگوں نے اب خود اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی شروع کر دی ہے۔ اللہ ہدایت دے سب کو، اس کو بھی ہدایت دے کہ یہ ان گمراہیوں سے بچ جائے۔ دیٹس دا باٹم لائن، جو میں آپ کو بتانا ہے کہ آج لے آیا تھا یہاں پہ، کہ اس کے اپنے چینل کے اوپر لوگ اس سے یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ اب تم نے کچھ اور اپلوڈ نہیں کرنا، اب جو بھی تم اپلوڈ کرو گے اس کا تعلق اسی سے ہونا چاہیے جو ابھی معاملہ پچھلے ہفتے پیش آیا ہے۔ سو دیٹ شوز ویئر ہی اسٹینڈ، اور ڈھٹائی کا عالم دیکھیں کہ اس کے باوجود
اس کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ میدان میں سامنے نہیں آ رہا، اور اندھے بھکت ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں کچھ سنڈے کو کچھ بڑا ہوگا، سنڈے کو کچھ ہوگا۔ جی سنڈے بس آیا جاتا ہے یار۔ ابھی آج آپ لوگوں کے ہاں سیٹرڈے کی رات ہے، ہمارے پاس سیٹرڈے کی صبح ہے، اور ابھی جب ہمارے پاس سیٹرڈے کی رات ہوگی آپ کے پاس سنڈے کی صبح ہو جائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ سامنے آتا ہے کہ بھاگ جاتا ہے۔ پہلے بھی بھاگ چکا ہے، لوگ اس کے گھر تک بھی اس سے ملنے گئے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ اس کے گھر گئے، خیر وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ بعض اور علماء اس کے اکیڈمی گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا جی اکیڈمی آ جاتے ہیں، آپ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی اکیڈمی آئے ہیں بہت سارے علماء پہلے، لیکن وہ شاید مفتی طارق مسعود جیسی ان کی فالوئنگ نہیں تھی، تو انہوں نے ویڈیوز ڈالی کہ کس طرح انہیں لوٹا دیا گیا، لیکن وہ اتنی وائرل نہیں ہوئی فار دیٹ پرٹیکولر ریزن کہ ان کی اتنی فالوورشپ نہیں تھی۔ مفتی طارق مسعود کی کہ کافی فالوورز تھے، اور ان کے اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ بھی لوگ جو ہے دوسرے مکاتب فکر سے بھی ان کی فالوئنگ کرتے تھے، تو یوں جو ہے وہ بات اور زیادہ وہ ہوئی، اور پھر اسپیشلی مفتی صاحب کو خود بلایا ہے اس نے کہ آپ آئیں جہلم۔ اچھا مفتی صاحب کی اپنی ویڈیو اگر آپ سنا، مفتی صاحب نے کہا کہ جب مجھے اس نے بلایا نا کہ آپ آئیں جہلم، تو میرے پاس دیگر اور مکاتب فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، بریلوی سنی مکتبہ فکر سے اور علماء کی جو ہے کالز آئی ہیں کہ ہمارے سوالات بھی ساتھ لے جائیں آپ کو، یا ہمیں ساتھ لے جائیں، ہمیں ساتھ لے جائیں، ہمارے سوالات ساتھ لے جائیں۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ آدمی کتنا غلط ہے کہ کوئی بھی شخص جس میں ذرا سا بھی شعور ہوگا نا، دینی شعور، علمی شعور، روحانی شعور، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، شروع سے صحیح نہیں تھا اور آج بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک گمراہ آدمی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے نکلا ہے، اور اسی طرح گمراہیاں پھیلا رہا ہے۔ اس کا طرز تخاطب، اس کا انداز گفتگو، اس کا ٹونٹ کرنا، اس کی بازارو زبان استعمال کرنا، قرآن کی تفسیر کے دوران ٹھٹے بازیاں کرنا، لوگوں پر الزامات لگانا، لوگوں کی تصویریں لگا لگا کر اپنی تشہیر کرنا، اور اس کی تصویر لگانے کے اوپر اس کے ماننے والوں کو دوسروں کو کہنا کہ تم سستی شہرت کر رہے ہو۔ تو اب یہ تمام معاملات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بھئی چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری، کہ ہم ایک کام کریں تو ٹھیک ہے، تم وہ کام کرو ہمیں جواب دو تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ کس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں، اور کس قسم کی ذہنیت اس نے لوگوں کی کر دی ہے جو اس کو سنتے ہیں۔ ان کے لیے ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وائرل، ویورشپ، سبسکرپشن، بڑا چینل، بڑے لوگ، دعوت کو فائدہ۔ دعوت کو تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے مرزا صاحب کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا the damage has been done، تو indeed the damage has been done to you this time۔ تو امید یہی ہے اللہ سے کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور فتنوں سے بچائے۔ اس دور کا یہ فتنہ، اور آپ نے دیکھا کہ اس دور کے ایک اور فتنے کہ جو فتنے والی سوچ ہے، غامدیت جسے کہتے ہیں، وہ اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کہاں ہی از ہیپی، کہاں ان کی گرم جوشیاں سامنے آتی ہیں، اور حق کے سامنے یہ کیسے دم دبا کے فرار ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ شخص علماء کے سامنے نہ بیٹھا ہے نہ بیٹھے گا، اس کو پتہ ہے ویئر ہی اسٹینڈس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔